اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی جانب سے 24 نومبر کو اسلام آباد کی جانب احتجاج کی فائنل کال نے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ احتجاج کا فیصلہ پی ٹی آئی کے دوسرے درجے کی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر کیا گیا، جس کا اعلان کپتان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کیا۔ بظاہر اس فائنل احتجاج کی قیادت بھی علیمہ خان کو سونپ دی گئی ہے، جس سے پی ٹی آئی لیڈرشپ اور بھی کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے علاوہ چیئرمین بیرسٹر گور خان اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان بھی فوری طور پر کسی احتجاج کے حق میں نہیں تھے، اس لیے عمران خان نے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے فائنل کال کا اعلان کروایا۔ پارٹی کے مرکزی قائدین کا یہ موقف تھا کہ پچھلی 4 احتجاجی کالز کی مسلسل ناکامی کے بعد تھوڑا وقت لے کر پوری تیاری کے ساتھ اگلی کال دی جانی چاہیے تاکہ ناکامی کا خدشہ نہ ہو۔ تاہم ایک برس سے قید میں شدید مایوسی کا شکار ہو جانے والے کپتان کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے سولو فلائٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق 24 نومبر کو احتجاج کی کال کے بعد پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم مشاورتی اجلاس بلایا گیا، جس میں بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈاپور سمیت دیگر مرکزی قائدین شریک ہوئے۔ اجلاس میں احتجاج کے حوالے سے لائے عمل پر مشاورت کی گئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں شریک کچھ رہنماؤں نے احتجاج کے لیے وقت کم ہونے کا شکوہ کیا، لیکن بشریٰ بی بی نے عمران کے فیصلے پر منوعاً عمل کرنے اور ایک ہفتے کے اندر احتجاج کے لیے تیاریوں کی ہدایت کی۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے بتایا کہ 24 نومبر کے احتجاج کی اچانک تاریخ سامنے آنے کی وجہ سے ان کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے احتجاج بار بار ناکام ہونے کے بعد اس مرتبہ احتجاج کی تیاری کے لیے کارکنوں کو متحرک کرنا ضروری ہے، جس کے لیے وقت درکار تھا، لیکن اب قیادت نے تمام منتخب عوامی نمائندوں کو اپنے اپنے حلقوں میں جا کر 24 نومبر کے احتجاج کی تیاریوں کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ بڑی تعداد میں ملک بھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد لا سکیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اجلاس کے اگلے روز ہری پور میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی رہائش گاہ پر اہم بیٹھک ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں پارٹی رہنماؤں کو اعتماد میں لینے اور کارکنوں کو پوری قوت کے ساتھ نکالنے کی حکمت عملی پر بات چیت ہونا تھی، لیکن زیادہ تر شرکاء نے احتجاج کے فیصلے کے حوالے سے اپنے تحفظات پیش کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کے حوالے سے پے در پے ناکامیوں کے بعد کچھ وقت انتظار کر کے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے تھی تاکہ 24 نومبر کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی اور اب انہیں لوگ اکٹھا کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے جو اتنا آسان نہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا کہ احتجاج ہر صورت ہوگا، جس کے حوالے سے حکمت عملی طے کی ہے، لیکن وہ ابھی بتا نہیں سکتا۔ تاہم اس بار مکمل تیاری کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، رکاوٹ ڈال کر اور ہمیں گرفتار کر کے جمہوری حق چھین رہے ہیں۔ عمران خان کی فائنل احتجاج کی کال کے بعد پنجاب میں بھی پارٹی کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی ہڑتال کی کال کے لیے تحریک انصاف کی دستیاب قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر ایسی ہدایت دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کال ایسے کیوں دی گئی ہے۔ جب سے یہ کال سامنے آئی ہے، پارٹی میں 2 طرح کی سوچ پائی جا رہی ہے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ فائنل کال کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ اس بات کے حامی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ خان صاحب کو غلط طریقے سے بریف کیا گیا ہے، لیکن پارٹی کا ایک دھڑا جس میں زیادہ تر خان صاحب کے خاندان کے افراد شامل ہیں اس کال کے حامی ہیں۔ اس کے علاوہ حماد اظہر اور مراد سعید جیسے وہ پارٹی رہنما بھی اس کال کے حامی ہیں جو لمبے عرصے سے روپوش ہیں۔ وہ واٹس ایپ گروپس میں اس کال کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ باہر ہیں وہ پچھلی احتجاجی کالز کا حصہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ وقت مناسب نہیں کیونکہ اس کال کی کامیابی کے امکانات بھی بہت کم ہیں۔ عمران خان کی کال کے بعد پارٹی کے اندر کی صورتحال تو مبہم ہے ہی، لیکن سوائے چند ایک رہنماؤں کے اس فیصلے کو میڈیا پر بھی دستیاب پارٹی لیڈرشپ جوش و خروش سے بیان کرتی دکھائی نہیں دے رہی۔ امریکہ میں بیٹھے پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل نے ٹویٹ کے ذریعے کہا، یہ احتجاج ملک بھر میں ہوگا۔
पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि ये एहतजाज दुनिया भर में होगा क्योंकि इसका हुक्म बानी इमरान खान ने दिया है। लेकिन इन बयानात से ये तासुर भी सामने आ रहा है कि पार्टी लीडरशिप इस्लामाबाद में मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने की कॉल से थोड़ा मुख्तलिफ सोच रही है। इसलिए सिर्फ इस्लामाबाद की बजाय दुनिया भर में एहतजाज की बात की जा रही है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाली पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ है कि अब लोगों को सड़कों पर इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। उनका कहना है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की सरगर्म क़यादत 9 मई के वाक़यात के बाद या तो रूपोश है या फिर जेलों में बंद है। ताहम अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर का कहना है कि हम इमरान खान की कॉल पर इस एहतजाज में शरीक होंगे और इस हवाले से पार्टी ने मुशावरत शुरू कर दी है। अभी इस हवाले से बहुत से पहलुओं पर बातचीत हो रही है। इस कॉल पर एहतजाज में शिरकत के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाएगी, लेकिन सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत की बज़ाहिर हिचकिचाहट की एक वजह यह हो सकती है कि गुज़िश्ता एहतजाज की कॉल पर मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके थे। ऐसे में जेल से बाहर मौजूद दूसरे दर्जे की पार्टी क़यादत की अक्सरियत मामलात को एहतजाजी सियासत की बजाय सियासी अंदाज से मुज़ाकरात के जरिए हल करने की ख्वाहिश रखती है। ऐसे में देखना यह है कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दोबारा नाकाम होती है या कामयाब होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।